معاشی زندگی میں اور معاشی فکر میں تغیر یہ آیا کہ نمبر 1، مال و دولت اور ذرائع معیشت، یعنی معیشت کا تصور بھی بنیادی طور پہ بدل گیا۔ اسلام نے ان کو ہر شخص کے لیے فقط امانت قرار دیا تھا۔ قرآن اور سنت نے مال و دولت کو اور ذرائع معیشت کو محض امانت کہا تھا، اور نیابت اس کو امانت، اس میں انسان کی پوزیشن کیا مقرر کی تھی؟ امین اور نائب کی۔ ان کو امانت اور نیابت سے تعبیر کیا تھا۔ تصور کی تبدیلی یہ آئی کہ امانت اور نیابت کی بجائے، یعنی مالک اور مال، اس کا باہمی رشتہ امانت اور نیابت کا تھا۔ وہ ٹرسٹی تھا اور وائس چیرنٹ تھا، اور امین اور نائب آپ سمجھتے ہیں کہ جس کو کوئی چیز قبضے تصرف میں دی جاتی ہے تاکہ وہ مالک کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق اسے استعمال کرے اور تصرف میں لائے۔ یہ تصور تھا معاشی زندگی کا، مال و دولت اور ذرائع معیشت کے بارے میں، جو قرآن اور حدیث نے اور اسلام نے دیا تھا۔ تبدیلی معاشی فکر میں یہ پیدا کی گئی کہ اس امانت اور نیابت کے تصور کو ملکیت مطلقہ کے تصور سے بدل دیا، غیر مشروط ملکیت کے تصور سے بدل دیا۔ یعنی اب وہ شخص جو اس قابض و متصرف ہے مال و دولت یا ذرائع معیشت پر، وہ اب غیر مشروط علی الاطلاق مالک، خواہ وہ صنعت کار ہے، خواہ وہ زمیندار ہے، جاگیردار ہے، مالدار ہے، جس کیپیسٹی میں بھی ہے، تو امانت کے تصور کو ملکیت مطلقہ کے ساتھ بدل دیا، اور رہ گیا تصور امانت۔ اسے خارج تو نہیں کر سکتے تھے نا، اسے صرف واعظ کے لیے رکھ لیا، واعظ اور تبلیغ کے لیے اور اخلاقی پرچار کے لیے قائم رکھا، تاکہ لوگوں کو واعظ کیا جاتا رہے کہ یہ امانت ہے، بھئی اللہ سے ڈرو۔ میں جو نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اسلام نے امانت اور نیابت کا رشتہ واعظ اور اخلاق کے لیے نہیں، بلکہ اس کی قانونی حیثیت ہی یہ متعین کی تھی، اس کی حیثیت ہی یہ متعین کی تھی کہ یہ محض امانت اور نیابت ہے، تم اس کے مالک نہیں ہو۔ اور تب جب تبدیلی آئی فکر میں، تو اس تبدیلی کے نتیجے میں انہوں نے امانت اور نیابت کے بنیادی تصور کو بدل کر غیر مشروط ملکیت مطلقہ سے بدلا، اور امانت اور نیابت والے تصور کو صرف واعظ اور تلقین کے لیے رکھ لیا۔ قرآن مجید نے کہا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں تمہیں اللہ نے اپنا محض نائب مقرر کیا ہے، نائب بنایا ہے، جس مال پر تمہیں اللہ نے نائب بنایا ہے۔ تو قرآن مجید نے مال کی ملکیت کا نہیں، ملکیت مطلقہ کا نہیں، بلکہ استخلاف فی المال کا تصور دیا تھا۔ کیا تصور دیا تھا؟ استخلاف فی المال۔ اور اقتدار کے لیے کیا تصور دیا تھا؟ استخلاف فی الارض۔ دو تصور دیے تھے۔ اقتدار کے لیے قرآن نے کہا تھا استخلاف فی الارض، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم، وہ استخلاف، اور الذین مکناہم فی الارض، وہ استخلاف فی الارض تھا، یہ استخلاف فی المال۔ اس میں بھی اقتدار کا مالک کوئی نہیں ہے، محض امین اور نائب ہے۔ اس میں بھی مال و دولت اور ذرائع معیشت کا مالک حقیقی کوئی نہیں ہے، محض مستخلف امین اور نائب ہے۔ مالک کون ہے؟ اسی الحدید کی آیت نمبر 10 میں فرمایا، وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں مال و دولت کو خرچ نہیں کرتے؟ کیوں خرچ نہیں کرتے؟ کیا خود کو مالک سمجھتے ہو؟ اس غلط فہمی کو دور کر دو، حالانکہ زمین و آسمان کی ساری جائیدادوں کا مالک فقط اللہ ہے، زمین و آسمان کی ساری چیز کا مالک اللہ ہے، اور تمہاری حیثیت تو اس پر نائب اور امین کی ہے، تم تو ٹرسٹی اپوائنٹ کیے گئے ہو۔ اور قرآن کا انداز جھنجھوڑنے کا، وما لکم، قرآن کا طریقہ یہ ہے بیٹے، یاد رکھ لیجئے کہ جب کسی کو خواب غفلت سے بیدار کرنا ہو، کسی کو تنبیہ کرنی ہو، کوئی شخص کسی بات کی اہمیت کو نظر انداز کر چکا ہو اور آرام کر رہا ہو، غفلت میں مبتلا ہو، اس کو جھنجھوڑ کر متوجہ کرنا ہو، تو قرآن وما لکم کے کلمات کے ساتھ بات کرتا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ فرمایا وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریۃ الظالم اہلها، مدینہ ہجرت کر کے چلے جانے والے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اب آرام کرنا چاہتے ہو؟ اس خیال کے پیش نظر کہ جان و مال بچا کے آ گئے، شاید تمہاری ہجرت مکمل ہو گئی؟ نہیں، آرام کا مت سوچو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم ابھی ایک مرحلہ مکمل کر کے ادھر آئے ہو، اور غور کرو وہ لوگ، وہ کمزور اور ناتواں مرد، وہ مجبور اور مقہور اور بے بس عورتیں، اور وہ مظلوم اور چیختے ہوئے بچے جو چیخ چیخ کر پکار کر اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت التجا کرتے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے ہمارے رب ہمیں اس بستی اور ملک سے، زمین سے نکال لے جس کے وڈیرے ظالم ہیں، جابر ہیں، مستبد ہیں، جن کے ظلم کی چکی میں ہم پس رہے ہیں، نہ ہماری جان محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ عزت و آبرو محفوظ ہے۔ تو جب تک ان کی عزت، جان اور مال اسی طرح محفوظ کر کے یہاں نہیں لے آتے جس طرح تم خود آئے ہو،
اس وقت تک چین کی نیند سونا تمہارے لیے حلال نہیں ہے. تمہاری تلواریں پھر نیام میں کیوں چلی گئیں؟ یہ باہر کیوں نہیں آتی؟ کیوں آرام کی نیند سو رہے ہو؟ نکالو اپنی تلواروں کو اور سر بکف ہو کر میدان میں آ جاؤ، اور اس وقت تک آرام نہ کرو جب تک ان کی عزت، ان کی جان اور ان کے مال بھی محفوظ نہ ہو جائے. یہ انداز ہے وما لکم کا. قرآن کی وہ انداز اپنا رہا ہے، وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ. مال و دولت پر اژدہا بن کے بیٹھنے والوں اور خود کو مال و دولت اور ذرائع معیشت کا مالک، متصرف اور علی الاطلاق مالک تصور کرنے والوں، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم خرچ نہیں کرتے؟ تمہیں یہ خیال ہے کہ خرچ کریں گے تو کم ہو جائے گا، بچے گا کچھ نہیں، مال میں کمی واقع ہو جائے گی. ظالموں، یہ سوچنا تو مالک کا کام ہوتا ہے کہ اگر خرچ کروں گا تو میرا مال کم رہ جائے گا. تم تو مالک ہو ہی نہیں، تم کیوں سوچتے ہو ایسے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. یہ سوچوں تو میں سوچوں؟ تمہیں تو صرف ملازم بنایا ہے، مقرر کیا ہے ٹرسٹی کے طور پر، امین کے طور پر، مال دیا ہے ذمہ داریوں کے ساتھ کہ یہ اللہ کا مال ہے، اس طرح خرچ کرو. اتنا اپنے اوپر لگا لو، اتنا بیوی کو دو، اتنا اولاد کو دو، اتنا رشتہ داروں کو دو، ماں باپ کو دو، اتنا پڑوسیوں کو دو، اتنا ریاست کو دو، اتنے فیصد فلاں جگہ. میں نے تو ضابطے کے ساتھ تمہیں ملازم رکھا ہے، یہاں نائب اور امین بنایا ہے. زمینیں دی ہیں، مکان دی ہیں، فیکٹریاں دی ہیں، سب کچھ دیا ہے، جاگیریں دی ہیں، سرمایہ اور دولت دی ہے. ٹرسٹی بنا کر، امین اور نائب بنا کر حکم دیا ہے کہ میرا مال ہے، اس طرح خرچ کرو. اور بجائے اس کے کہ تم مالک کے حکم کی تعمیل کرو، فکر کرتے ہو کہ مال خرچ کیا تو کم ہو جائے، تم اپنے آپ کو مالک حقیقی کی جگہ تم نے بٹھا لی. یہ وما لکم کے ساتھ بیان کیا، یہ کنسپٹ تھا جو قرآن مجید نے دیا. دوسرے مقام پر فرمایا انعام، سورہ انعام آیت نمبر 166، فرمایا هو الذی جعلکم خلائف الارض ورفع بعضکم فوق بعض درجات لیبلوکم فیما آتاکم. وہی رب ہے جس نے تمہیں زمین میں نائب اور امین بنایا ہے، نائب بنایا ہے، اور تم میں سے بعض کو بعض پہ درجے بلند کیے ہیں، بعضوں کو زیادہ بعضوں کو کم دیا ہے. بعضوں کا دائرہ نیابت زیادہ بنایا ہے، بعضوں کا دائرہ نیابت کم بنایا ہے، بعضوں کا دائرہ امانت زیادہ کیا ہے، ان کو کروڑوں روپے کی امانت دی ہے، بعضوں کو لاکھوں کی، بعضوں کو ہزاروں کی امانت نیابت دی ہے. یہ ہے رفع بعضکم فوق بعض درجات. ذمہ داریوں میں کم و بیش کیا ہے، کیوں؟ لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ وہ تمہیں پرکھے کہ جو کچھ تمہیں دیا ہے یہ کس طرح خرچ کرتے ہو. یہ تو ذمہ داری کی بات ہے، تم مالک بن بیٹھے. یہ جو کمی بیشی کی ہے، تم کمی بیشی کو دلیل بنا رہے ہو. آج یہ فکر اتنا تبدیلی آ گئی، اس کمی بیشی کو دلیل بنا رہے ہو کہ اللہ نے کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا. یہ اللہ کی تقسیم ہے. ظالموں، اس تقسیم کو سمجھو. وہ کہتا ہے لیبلوکم فیما آتاکم، تمہاری ذمہ داری کو جانچنے کے لیے یہ تقسیم کی ہے کہ جس کو زیادہ امانت دی ہے وہ کس طرح نبھاتا ہے، جس کو کم دی ہے وہ کس طرح نبھاتا. تم اسے ملکیت مطلقہ کی دلیل بنا رہے ہو. آگے وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، سورہ النور آیت نمبر 33، تم ان کو اللہ کے مال میں سے دو جو اس نے تمہیں برتنے کے لیے دیا ہے. آتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، صراحت کے ساتھ قرآن بیان کر رہا ہے تمہارے پاس، فرمایا اللہ کے مال میں سے ان کو دو جو اس نے تمہیں دیا ہے برتنے کے. تو جب مال ملکیت اللہ کی ہوئی تو تمہاری حیثیت کیا ہوئی؟ برتنے والے کی، نائب کی، امین کی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمت یہ بتا رہا ہوں اب زندہ سوچ رکھنے والوں کا فکر. حجت اللہ البالغہ میں بیان کرتے ہیں کہ ملک کا معنی کیا ہے، ملکیت اموال کی بحث. وہ فرماتے ہیں کہ ملک کا معنی آدمی کے حق میں یہی ہے کہ وہ اس سے نفع اٹھانے میں دوسرے سے زیادہ حق رکھتا ہے. بس یہ معنی ہے ملک، یہ ملکیت کا معنی ہے. معنی الملک فی حق الآدمی کونہ حق بالانتفاع من غیرہ. بس آدمی فلاں چیز کا مالک ہے، اس کے مالک ہونے کا معنی فقط یہ ہے کہ اس مال سے وہ بھی نفع اٹھائے، دوسرے بھی اٹھائیں، پر یہ پہلے اٹھائے دوسرے بعد میں اٹھائے. یہ معنی ہے ملک. چونکہ یہ قابض متصرف ہے، محنت کر رہا ہے، اس نے خرچ کیا ہے، سو یہ اس سے نفع پہلے اٹھا لے. جب یہ اپنی ضرورت پوری کر لے اس کے بعد دوسروں کو ضرورت پوری کرنے دیں، مگر وہ بھی کریں یہ بھی کریں. یہ ملکیت کا معنی. اب میں جو خاص نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ تغیر یہ آیا بڑی حقیقی اور سچ پر مبنی اور کڑوی بات کر رہا ہوں، وہ یہ کہ معیشت کے باب میں جو قرآنی اور نبوی تصور تھا اس کو ہٹا کر اس کی جگہ فقہی تصور نے لے لی. تو ہم نے تصور بدل دیا، قرآنی اور نبوی تصور معیشت کا جو انقلاب کے لیے تھا اس کی جگہ فقہی تصور نے لے لی. اب اس تصور پر اگر کریں گے اکتفا اور قرآنی اور نبوی تصور کی طرف آئیں گے نہیں تو 100 سال بھی گزر جائیں انقلاب نہیں آ سکتا. یہ سٹیٹس کو مینٹین ہوگا. اس دوسرا تصور میں تبدیلی آئی کہ اہل ثروت پر سے، جو مال و دولت رکھنے والے لوگ تھے نا اہل ثروت، ان پر اسلام نے معاشرے کی معاشی کفالت کی ذمہ داری ڈال رکھی تھی. ہر ایک کے ہیتا ہائے کفالت مقرر تھے، دائرہ ہائے کفالت مقرر تھی. اسلام نے براہ راست ان پر معاشی کفالت کی ذمہ داری ڈالی تھی جو اہل ثروت تھے. دوسری تبدیلی یہ آئی کہ یہ ذمہ داری ان کے اوپر سے اٹھا دی گئی. جب امین اور نائب تھے تو ذمہ دار تھے، جب علل اطلاق مالک ہو گئے تو ذمہ داری ختم ہو گئی. اب جتنے حکام آئے تھے بس وہ فقط حکام ان کی انفرادی یا قانونی دائرے کے اندر
کچھ اخلاقی کچھ قانونی وہ احکام رہ گئے اور وہ معاشرے کی کفالت کو نبھانا وہ ذمہ داری ان سے اٹھ گئی. اور قرآن مجید نے جو دیا تھا فی اموالہم حق للسائل والمحروم کہ ان کے اموال میں سائلوں کا اور محروم المعیشت لوگوں کا حق ہے، یہ کہاں گیا؟ یہ مسئلہ کہاں گیا؟ یہ معاشی فکر میں تبدیلی آئی. جب قبول کر لیا اس ڈھانچے کو کہ معاشی کفالت کی ذمہ داری نہیں ہے تو حق کا معنی خود بخود بدل گیا. اب حق کا معنی ہو گیا اخلاقی حق، یا زکوٰۃ والا 2.5% حق فقط، یا زکوٰۃ والا 2.5% حق، یا معاذ نفلی نیکی مستحب درجے میں اضافی نیکی کے طور پہ مستحب حق، نیکی کر دو تو احسان ہے، نہ کرو تو گناہ کوئی نہیں. اور حق کی تعریف یہ ہے کہ جس کے ذمے ہے وہ حق وہ دینے کا پابند ہے، وہ خود دے تو بہتر، نہیں تو اس کا گریبان پکڑ کے لیا جا سکے. حقدار اگر لینے والے کا اتنا حق اس کے پاس نہ ہو تو یہ حق کیا ہوا؟ یہ مذاق ہوا. تو اہل ثروت پر معاشرے کی معاشی کفالت کی جو ذمہ داری تھی وہ اٹھ گئی، وہ ذمہ داری اٹھ گئی. لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع، وہ شخص ایماندار ہی نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے رات. اب پھر وہی جس نے محکومی اور غلامی کی زندگی سے اور معاشی کفالت کے اٹھ جانے کے تصور سے ذہنی سازگاری کر لی ہو اس کی تعبیر اور ہوگی. اور جو اس تصور کو قبول نہیں کرتا، جو تصور بھی قرآن اور حدیث سے لینا چاہتا ہے اور اس کی شرح بھی حدیث سے لینا چاہتا ہے، وہ اس کو کیسے قبول کر لے گا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس شخص کو ایماندار ہی ڈکلیئر نہیں کر رہے جو کھا کے پیٹ بھر کے سویا ہے اور پڑوسی اس کا بھوکا پڑا ہے. اور ہم مومن کی تعریفیں اور کرتے پھرتے. ہمارے نزدیک عمر بھر پڑوسی بھوکے مرتے رہیں، عمر بھر پڑوسی بھوکے مرتے رہیں اور کھا کے ہم خوب عیش کی نیند کرتے پھریں اور صرف آنے والوں کو 10 15 20 50 100 بے زطاعت دے دے کے نام بری اپنی بناتے پھرتے رہیں سخاوت کی، اور ہم مومن رہیں، ہماری مومنانہ شہرت اور ہمارے ایمان کی دھومیں مچی رہے. قرآن اور حدیث ایسے تصور کو مسترد کرتے ہیں.